اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ایک سوال کہ یہ معلوم کیا جائے ڈاکٹر صاحب سے، بچوں کا جو پسلی چلنا ہے یہ کیسی بیماری ہے، کیا بیماری ہے، اور اس کے بارے میں کچھ پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسلی چلنا یا اس کو کہہ لیں کہ ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز انگریزی میں کہہ لیں، یا اس کو کوئی اور نام دے دیں کہ الرجک برونکائٹس، کچھ بھی نام، یعنی بچے کی سانس کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو گئی ہیں کسی وجہ سے۔ ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز کا مطلب یہ کہ کوئی پرابلم ہوا سانس کے ذریعے، جو ہے وہ کوئی جراثیم گئے، وائرل انفیکشن، یا وہ الرجک تھا، کوئی دھول مٹی، سگریٹ کا دھواں، پاؤڈر، تیز پرفیومز، پرندوں کے پاس، یا جھاڑو لگنے کے اندر جو دھول کی آ گئی، اس کی ناک کے ذریعے اندر گئے، اس کی سانس کی نالیوں نے اس کو ریئیکٹ کیا۔ اور ہائپر ایکٹیو کا مطلب عام آدمی میں جو تھوڑی بہت ہلکی بہت کھانسی آئی ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ سانس کی نالیاں تنگ ہو گئیں۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ ایک پائپ کو لیں، اس کا کیلیبر، اس کا جو محیط ہے، قطر ہے، وہ کم ہو گیا، پہلے وہ اتنا بڑا تھا بالفرض، اب وہ اتنا رہ گیا۔ تو جب تنگ جگہ سے ہوا گزرے گی تو سیٹی کسی آواز آئے گی، تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویزنگ ساؤنڈ ہے۔ یہ پسلی چلنا تو ہوتا کیا ہے کہ پسلی چلنے کا مطلب یہ جو ہماری بڑی بوڑھیوں کا ٹرم ہے، اور وہ غلط بھی نہیں ہے، کہ باقاعدہ جو پسلی ہے ہماری، یعنی آخری رب جو ہے اس میں اور پیٹ کی موومنٹ میں آپ کو ڈفرینسیشن نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ گڑھے سے بنتے ہیں، یہاں پہ گڑھا بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں سپراسٹرنل ناچ، اور اس کو کہتے ہیں سب کوسٹل ریٹریکشن۔ تو یہاں پسلی میں آپ کو جو ہے وہ گڑھا سا بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آپ بچے کپڑا ہٹا کے دیکھیں گے نا پیٹ پر سے، تو آپ کو لگے گا پیٹ الگ موو کر رہا ہے، چیسٹ الگ موو کر رہا ہے، سنکرونائز، دو الگ الگ موومنٹ ہے، تو لوگ کہتے ہیں پیٹ چھل رہا ہے سانس۔ اچھا جب وہ زیادہ ہو جائے گا تو اس کی سانس مشکل ہو جائے گی، وہ لیٹ نہیں پائے گا، وہ کانے میں ٹھیک رہے گا، تو یہ پسلی چل رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا جو ٹریگر ہے وہ الرجیز ہیں، اس کا ٹریگر ہے وہ وائرل انفیکشن ہے، اس کے ٹریگر کے اندر الرجیز کے اندر یہ ڈسٹ ہے، فیومز ہیں، اسموک ہے۔ تو جو شہروں کے حالات ہو رہے ہیں، آپ سنتے ہیں نا لاہور کے اندر اسموک، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا جو کاربن اوپر جا رہا ہے، سارا جو سلفر، جو ہم فوسل فیول جلا رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں، کوئلہ جلا رہے ہیں، ڈیزل جلا رہے ہیں، پیٹرول جلا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب ہماری اپر فضا میں جا رہا ہے نا، تو وہ باہر تو نہیں نکل رہا، خلا میں تو نہیں جا رہا، اسی ایٹماسفیئر جو گرین ہاؤس ایفیکٹ سنتے ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا واپس نیچے آئے گا، اور محسوس پھر آپ کو سانس میں آپ کو لگے گا سینہ گھٹ رہا ہے، کچھ تنگی ہو رہی ہے۔ یہ اسی ماحول میں، اسی فضا میں ہی رہنا ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلی نظر نہیں آتے، تو پھر کیسے مطلب یہ تو اس میں پھر یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے نا، جیسے اب ہمارے یہاں بائک پہ بچوں کو بٹھانے کا رجحان بہت ہے، فرنٹ پہ بالکل ہے نا بہت، تو اس میں اگر آپ کی بہت مجبوری ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہر ایک کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، رکشے میں بچے اسکول جاتے ہیں، ان کی والدین چھوڑنے جاتے ہیں انہیں، تو کم از کم اگر آپ دھوئے کے ٹائم پہ نکل رہے ہیں، دھول کے ٹائم پر، تو ماسک لگا دیں اس کو۔ بہت چھوٹا بچہ ہے، ماسک نہیں لگا سکتے ابھی، تو کم از کم ماں کا جو پتلا سا دوپٹہ ہے، کم از کم ایک میکینیکل بیریئر تو دے دیں نا، کسی طرح کچھ تو رکاوٹ کریں۔ اس طرح جو موسم کی تبدیلیوں کے اندر، سردی کا موسم آنے والا ہے، کچھ جگہوں پہ آ گیا ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے، تو یہ جو انوائرمنٹل چینجز ہوتی ہیں موسم کی تبدیلیوں میں، تو اس میں بلا وجہ سفر سے گریز کریں، ٹھیک ہے، بلا وجہ تقریبات کے اندر جانے سے گریز کریں، اور پھر بچوں کو پیار نہ کریں۔ میری ناک بہ رہی ہے، مجھے نزلہ ہوا تھا، میں نے کہا ضروری ہے کہ جا کے میں اپنے بھتیجے کو بھتیجی کو پیار کروں، نہ کروں اسے، ٹھیک ہے نا، میں نے ناک صاف کی، ہاتھ لگا دیے، ٹرانسمٹ تو کر رہا ہوں اس میں وائرل انفیکشن، تو یہ بچت کے طریقے۔ لیکن اس سے والدین منع بھی نہیں کر سکتے کسی کو پیار نہ کرنے پہ، یہ ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا، خود لوگ سچی بات ہے بتاؤ آپ کو، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے کے مسائل کی وجہ یہ ہے، گھر جا کے اس کے ماتھے میں لکھ کے لگا دینا کہ پر کس 1000 روپیز، ڈاکٹر کو فیس دینی ہے، دواؤں کے لیے دینا پڑتا ہے۔ بچوں میں کھانسی کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کھانسی کی وجوہات میں ایک تو میں نے بتایا یہ ساری جو ہم نے بات کی، الرجیز، وائرل انفیکشن، نمونیا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ اگر وائرل انفیکشنز بالفرض زیادہ ہو جائیں، اب آپ کے بلغم بنانے لگے اندر، آپ کی میوکس کو تھک کر دیں، وہ
لنگس کے اندر جمنے لگے تو لنگس کے اندر آپ کی جو بریدنگ کی کیپیسٹی وہ خراب ہوگی، پیچ آنا شروع ہو جائے گا، کچھ انفلٹریٹس آنا شروع ہو جائیں گے، انفلٹریٹس کچھ لائنیں آنا یہ نمونیا، یہ بھی کھانسی کی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا. چھوٹے بچوں میں کھانسی کی وجہ ریفلکس ہوتا ہے، دودھ اوپر چڑھ رہا تھا اس کی ناک سے آتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کو بغیر کسی سے بہت معذرت کے ساتھ، میرے بہت سارے ساتھی کر رہے ہوتے، میں اس لیے تھوڑا دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں چونکہ پیشے کے اعتبار سے نیمٹولوجسٹ ہوں، تو ریفلکس کو بجائے اس کے کہ اس کو ہیڈ اپ کر دیں اور اس کی ماں کو دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلانے کی ترکیب سکھا دیں، ریفلکس کی وجوہات ہم اس کو کھانسی کا شربت لکھ دیتے ہیں. کھانسی کا شربت 2 سال سے کم عمر بچوں کے اوپر اوور دا کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. ایف ڈی اے بھی اپروو نہیں کرتا، امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرک اپروو نہیں کرتی، یورپین سوسائٹی آف پیڈیاٹرک بھی اپروو نہیں کرتی، اور آئی ایم شیور انڈین پیڈیاٹرک سوسائٹی بھی نہیں کرتی. آئی ڈونٹ نو ہم لوگ کیوں دے رہے ہیں. آپ نے بھی الرجی کا ذکر کیا اور اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو الرجی ہے، یہ الرجی کیا بل ہے؟ ہاں، الرجی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کچھ کیمیکل ریئیکشن ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جینیٹک سے. میرے ابا کو ہے، میری اماں کو ہے، تو میرے اندر چانس ہے، وہ جینیٹک ہے نا، جین کوڈ ہم نے شیئر کیا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی خاص چیز سے الرجک ہوں، کھانوں سے بھی الرجک ہوتی ہے، موسم سے بھی الرجی ہوتی ہے، انوائرمنٹل پولوشن سے. جتنا آپ کا شہر کے اندر علاقے کے اندر پولوشن بڑھے گا، آپ کے سانس کے مسائل اور الرجک ریئیکشن بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، 4 عام طور پر بنیادی طور پر ریئیکشن ہوتے ہیں الرجی کے. یا تو ہوتا ہے کہ صبح 5-6 چھینکیں آ گئیں، دن گزر گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، آپ کی پسلی چلنے لگی، آپ دمے کا دما ٹائپ کی چیزوں کا شکار ہو گئے، آپ کو خارش ہو رہی ہے بے تحاشا، جہاں کھڑے وہاں جا رہے ہیں آپ، تو اسکن الرجی ہے، ایگزیما. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے پھر آپ کے گلا خراب، میں نے آپ کوئی کھٹی چیز کھا لی، اب وہ عبداللہ نے بھی کھائی تھی لیکن عبد الرحمان بیمار ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ فوڈ الرجیز کا شکار ہے. فوڈ الرجی میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ہمارے یہاں فوڈ کلرز استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتے، وہ ان کے سسٹم کو پسند نہیں آتے، آپ کو گلا آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب 3 دن سے کنٹینیوس کولڈ ڈرنک پی رہا تھا بچہ، یہ آپ پہلے تو سر پیٹیں گے کہ بچہ کولڈ ڈرنک پی کیوں رہا ہے، اب ہو گئی تو آپ دوا دینی پڑے گی آپ کو. یہ ہے تو یہ الرجی کا کوئی ٹیسٹ ہے، معلوم ہو جائے مجھے کہ کس قسم کے الرجی کا شکار ہے میرا بچہ؟ بہت سارے ٹیسٹ ہیں، بہت سارے ٹیسٹ ہیں. ایک ٹیسٹ کہلاتا ہے راسٹ، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں لگایا جاتا ہے، اس پہ کئی الرجنس جو ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی سوئیوں میں لگے ہوتی ہیں، پھر وہ الرجسٹ اس کو دیکھ کے جواب دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو انڈے سے ہے، آپ کو پالن سے ہے، آپ کو ڈسٹ سے ہے، ڈسٹ مائٹ سے ہے. تو ٹیسٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ بلڈ میں ہو رہا ہے، اور الرجی سینٹر میں راسٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو ظاہر بات ہے اسپیسیفک ٹیسٹ ہے. اگر آپ اتنے خطرناک صورتحال میں کہ آپ کی زندگی مشکل ہے، پھر یہ ہونا چاہیے الرجی ٹیسٹ. پھر آپ کو سمجھانا چاہیے، مثلاً شہروں میں کاکروچز، ڈسٹ مائٹ، پرندے، ٹھیک ہے نا، جانوروں کا فر بڑی وجہ ہے. انوائرمنٹ سے ہٹ کی بات کر رہے ہیں. فوڈ کے اندر کچھ لوگ سی فوڈ سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ انڈے سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دودھ سے بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی ان ٹیسٹوں کے؟ بالکل، آپ معلوم بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں ٹیسٹ، ہر جگہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے مہنگے تو ہیں. اچھا، تو پھر آپ جو ہم جو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا. تو اگر آپ نے کہا کہ کوئی مخصوص کھانا کھایا تھا اس کے بعد ہوا ہے، تو اس مخصوص کھانے سے بچیں. پھر اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. مطلب کھانسی کا ذکر کیا ہم نے، تو کیا بچوں کو کھانسی کا شربت دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. 2 سال سے کا عمر تو ریکمینڈ نہیں ہے، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ریکمینڈ نہیں. 2 سال کے بعد والوں کو 2 سال کے بعد سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ کھانسی کے شربت میں جو ہے وہ نیند کی دوائیں ہوتی ہیں عام طور پہ، اور وہ آپ کے ریسپائریٹری سینٹر کو سپریس کرتے ہیں، تو آپ کی بریدنگ پرابلم میں آ سکتی ہے. تو اوور دا کاؤنٹر ڈرگس استعمال نہیں ہونی چاہیے، بغیر ڈاکٹر سے پوچھیں. کھانسی کسی بچے کو ہے تو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ تو کھانسی اگر آپ کی ٹربل کر رہی ہے کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ یہ برونکولائٹس ہے، استھما ہے، برونکائٹس ہے، یا خدا نخواستہ نمونیا. ڈفرینشیٹ کتنے دن تک انتظار کریں؟ انتظار تو بہت زیادہ عمر کے اوپر ہے نا، آپ کی پوری ساری اس کے اوپر ہے کہ ٹربل کتنا ہو رہا ہے اس سے آپ کو. ٹربل کے اوپر ہے. آپ کو ابھی کھانسی شروع ہوئی ہے، مان لیتے ہیں بچے کے طور پر، لیکن آپ کھانس کے بے حال ہو گئے، آپ کی رگیں پھول رہی ہیں، چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا،
تو 4 دن انتظار تھوڑی کہوں گا آپ سے, صحیح. میں کہوں گا ایمرجنسی روم جاؤ فوراً, ٹھیک. شاید آپ کو نیبلائزیشن کی ضرورت ہو, ٹھیک. نیبلائز کے بعد ڈاکٹر سن لے گا, نیبلائز سے پہلے بعد میں پرابلم کہاں پہ. لیکن اب کیا ہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب بس کبھی دوا ہو جاتی ہے, اور اس پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا کھانسی, الرجی اور پستی چلنے والا جو ہمارا پہلا سوال تھا جو سننے والوں نے کیا تھا, اس میں بہت مفصل گفتگو. بہت شکریہ. آپ شکریہ.